نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔ اور منادی پکار دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں حج اکبر بڑے حج کے دن کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہ سکو گے۔ اور محبوب کافروں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ پچھلی آیت پاک میں مشرکین سے اللہ رسول کی بیزاری کا ذکر تھا، اب اس بیزاری کے اعلان کا حکم ہے۔ منادی پکار دیتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے۔ اے مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سارے لوگوں کو اعلان عام ہے۔ یہ اس وقت جب ہجری 9 میں کفار نے جو حج کیا تھا، اس دن کے تعلق سے ہے۔ کفار مشرکین یہ دنوں میں الٹ پھیلٹ کرتے رہتے تھے، اور انہوں نے ہجری 9 میں جو حج کیا وہ ذی القعدہ میں کیا تھا۔ اب گزشتہ ساری تفسیر آپ دماغ میں لائیے۔ صلح حدیبیہ کا جو خاکہ عرض کیا، اور ایک عہد و پیمان، ایک میثاق ہوا، اور کفار مکہ کی طرف سے بنو خزیمہ پر بنو بکر نے ان کے حلیف کو مدد دی اور وہ عہد توڑا جو حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا۔ پوری گزشتہ تفسیر اب آپ دماغ میں لائیے، اور اب آپ آیتوں کا ترجمہ سنیں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات کی یہ آیتیں لے کر حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو اب اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے، اور تم عہد توڑ چکے، وعدہ خلافی کر چکے، اب 4 مہینہ زمین میں رہ لو اور سوچ لو، اس کے بعد یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے۔ پورا بیان یہ فقیر عرض کر چکا۔ اب اس آیت پاک میں یہی بتایا جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے سب کو اعلان عام کفار کو، جسے وہ اس سال حج اکبر یعنی عرفات کا دن کہتے ہیں، یا قربانی کے دن مینا میں تمام کفار تک یہ اعلان پہنچا دو کہ اللہ سارے کفار سے بیزار ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس کا رسول بھی بیزار ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اگر آج اعلان سن کر یہ لوگ توبہ کر لے تو ان کے لیے دنیا میں فائدہ ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو یہ
کہ تم مسلمانوں کی تلوار سے کاٹے نہیں جاؤ گے، اور آخرت میں یہ کہ اللہ کی نعمتوں کے مستحق بنو، اور اگر پھیر لو پیٹ تو پھر دنیا میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پھر ان کے لیے اللہ فرماتا ہے محبوب وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور انہیں خوشخبری سنا دو۔ عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے کیا؟ مگر اللہ فرماتا ہے بشر الذین کفر، محبوب انہیں خوشخبری سنا دو، یہ ذلیل کرنے کے، ان کی رسوائی کے لیے انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو کہ انہیں ان کے کفر پر اللہ تعالیٰ عذاب علیم دینے والا۔ اب حج اکبر، یوم الحج الاکبر، حج اکبر، اس کی تفسیر یہ ہے، یہ ہجری 9 جہاں کفار نے جو حج کیا تھا یہ ذی القعدہ میں کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ ذی القعدہ۔ وہ لوگ مہینوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے، اپنی آسانی کے لیے حج کا موسم تبدیل کرتے رہتے تھے۔ تو یہ ہجری 9 کا جو حج تھا ذی القعدہ میں تھا، 9-10 ذی القعدہ، جبکہ حج کا مہینہ کیا ہے؟ ذی الحجہ کے وہ مخصوص ایام ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے گنتی کے چند دن ہیں۔ مگر یہ کفار اپنے آپ کو دین ابراہیم پہ کہتے تھے، ملت ابراہیم پہ کہتے تھے، اور اپنی آسانی کے لیے وہ لوگ مشورہ کر کے جب چاہتے حج کر لیتے۔ تو یہ حج اکبر ہماری اعتبار سے نہیں، ان کے اعتبار سے لفظ حج اکبر کہا گیا ہے کہ اعلان کا جو ابو بکر صدیق گئے ہیں اور سورہ برات کی آیتیں سنا رہے ہیں حج اکبر کے دن۔ اب دیکھیے ہم اس کی تفصیل کیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر، اس لیے اگر عمرہ کرنے والے کو حاجی کہہ دو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی صاحب نے ابھی کچھ دنوں پہلے پوچھا تھا کہ عمرہ کر کے آیا، اس کو حاجی صاحب کہہ سکتے ہیں؟ کہاں کہہ سکتے ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ حج حج اکبر ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہے، اس لیے حج اصغر ہے کہ عمرہ کے احکام یہ حج کی بنسبت مختصر ہے۔ حج میں تو پھر عرفہ جانا ہے، مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، رمی جمار کرنا ہے، شیطان کو کنکری مارنی ہے، پھر واپس آ جانا ہے، حلق ہے، قربانی، کتنا سب ہے۔ علماء کہتے ہیں ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے، تو اس نسبت سے اگر عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی کہہ دیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بعض علماء عمرہ کو بھی حج اصغر کہتے ہیں۔ عمرہ والے دیکھیں، ہمارے دوست نور محمد حاجی حج کر کے عمرہ کر کے آئے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول کرے اور ہم سب کو اس بارگاہ قدس کی زیارت نصیب کرے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف حج یہ حج اصغر ہے، اور حج قران، حج کی ایک قسم حج افراد، حج تمتع، حج قران، جس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت ہوتی ہے۔ حج قران مطلب ایک ہی احرام سے عمرہ بھی ہوتا ہے، اسی احرام سے حج بھی ہوتا ہے۔ حج قران یہ مفصل بیان عرض کر چکا ہوں، وہ حج اکبر ہے، یعنی وہ حج جو عمرہ کو ملا کر ہو۔ یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ یعنی عرفہ کا دن حج اکبر ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یوم عرفہ اگر جمعہ کو ہو تو حج اکبر ہے۔ یوم جمعہ اگر جمعہ کے دن 9 ذی الحجہ یوم عرفات ہے تو پھر وہ حج اکبر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ بقرہ عید یہ حج اکبر ہے، عید کا دن، خیر یہ سب ہے۔ مگر یہاں جو حج اکبر جس کو کہا گیا ہے وہ ان کفار کے مناسبت سے، وہ اسے حج اکبر سمجھ رہے تھے۔ ہمارے نزدیک تو علماء کہتے ہیں کہ وہ حج
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زمانے میں حج کیا، جس حج میں حضور کے ساتھ صحابہ تھے، علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو حج مصطفیٰ کرے وہ حج سب کے لیے حج اکبر ہے۔ حضور جس حج میں ہیں وہ حج سب کے لیے حج اکبر ہے کہ محبوب اس حج میں شریک ہیں وہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو حج جمعہ کو ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع، اور اس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، وہ حج اکبر ہے، کیونکہ اس دن عیسائی، یہودی، مجوسی سب کی عیدیں تھیں۔ اتفاق یہ تھا کہ اس دن سب کی عیدیں تھیں، یہود، عیسائی، مجوس، اور انہی ایام میں اسی دن سرکار نے حج فرمایا، یوم عرفہ، یعنی سرکار نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی ان سب کی عیدیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے بعض علماء نے اس دن کو حج اکبر کہا۔ یہ مگر عام تفصیل یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے یوم عرفہ اگر جمعہ کو ہو تو حج اکبر ہے، حج اکبر ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے جس کا حج قبول ہو گیا وہی اس کے لیے حج اکبر ہے، جس کا حج قبول ہو گیا۔ قبولیت کی علامت کیا ہے؟ حج سے جب آئے تو پھر عبادت کا کوٹا بڑھ جائے، پاکیزگیاں بڑھ جائیں، طہارت میں اضافہ ہو جائے، تقویٰ بڑھ جائے، حالات بدل جائیں۔ پہلے تھا تو الگ تھا، اب جب حج کر کے آیا ہے تو پھر پریورتن آیا، انقلاب آیا، غیر معمولی جو ہے تبدیلیاں آئی ہیں۔ اب پابندی صوم و صلاۃ ہے، اب جماعت سے نماز بھی پڑھتا ہے، اب زبان سے فحش نہیں ہے، اب کردار عمل سے پاکیزگی اور تقویٰ کی جو علامتیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسا انسان سمجھ لو کہ حج اکبر کر کے آ گیا۔ تو پھر اس لیے بزرگوں نے لکھا، صالحین نے لکھا کہ انسان ویسے بھی صوم و صلاۃ کا پابند رہے، اللہ کے فرائض و واجبات ادا کرتا رہے، مگر جب اس بارگاہ کی زیارت کر کے آ گیا تو پھر ان آنکھوں پر اور اس قدم سے ان جگہ اور ان مقدس دیار میں چلا ہے تو پھر ان ہاتھ، ان پاؤں، ان آنکھوں کی حرمت کو سلامت رکھے۔ اس نے اس مکان، اللہ کے گھر، اس کے محبوب کے مکان اور گنبد خضرا کو دیکھا ہے، لہذا اب کبھی بھی یہ آنکھیں وہ جلوہ وہ چیز نہ دیکھے جس چیز کے دیکھنے پہ اللہ اس کے رسول نے پابندیاں لگائی، تبدیلیاں آ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سارے مومنین کا حج اکبر کرے۔ تو اب کفار مکہ اس سال انہوں نے ذی القعدہ کو حج کیا، مگر اس حج میں سب شریک بھی ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق آیات سورہ برات کی آیت لے کے پہنچے ہیں، سنا رہے ہیں، اور حج بھی کیا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ اگر فاسق، ظالم سلطان یا جس کا اس جگہ پہ قبضہ ہو، وہ اگر حج کے دن آگے پیچھے کر دے اور جبرن حج کروا دے تو پھر اس کا حج ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی تو یہ سب لوگ کمینۃ الدہر ہیں، سعودیہ کہ جو نجدی ہیں، چاند پہ تو چلتے نہیں ہیں، تو وہاں کے لوگ ابھی 2-3 سال سے ایسا ہو رہا ہے، یوم عرفہ چاند نہیں دکھا ہو اعلان کر دیا۔ اب جب چاند نہیں دکھا ہو، چاند کا اعلان کیا، 29 کے اعتبار سے اعلان کر دیا، اور چاند 30 کا دکھا ہے، تو اس دن جس دن یہ لوگ یوم عرفہ منائیں گے، حقیقت میں 8 ذی الحجہ ہوگی، تو پھر حج کہاں گیا؟ 9 ذی الحجہ، اور جو وقوف عرفات وغیرہ کے عرفات و مینا میں ٹھہرنا کا وقت ہے وہ تو سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ 29 کا چاند دکھا نہیں ہے اور انہوں نے 29 ڈکلیئر کر دیا، اور چاند 30 کا دکھا، تو بتاؤ 9 ذی الحجہ کو جب حاجی ہوں گے عرفات کے میدان میں تو حقیقت میں وہ 9 نہیں، حقیقت میں 8 ذی الحجہ ہے، آنے والا دن 9 ہے۔ تو پھر یہ 2 سال سے ایسا کر رہے ہیں
وہاں کے جو سنی صحیح العقیدہ اور وہاں کے وہ لوگ جو ان سارے معاملات پر سختی سے پابند ہیں، وہ پھر تحقیق کرتے ہیں کہ چاند ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اگر ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر ہمارے یہاں کے جو کچھ علماء ہیں جنہیں اللہ نے علم اور آگاہی سے نوازا ہے، جیسے حضور قاضی گجرات سے سلیم بابو قبلہ، پھر یہ لوگ اپنے قافلے کو لے کر دوسرے دن پھر جاتے ہیں اور وقوف عرفہ وغیرہ سب جلدی سے کروا لیتے ہیں تاکہ حج ادا ہو جائے۔ مگر باقی جو لوگ ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے اور انہیں ان سارے مسائل کی معلومات نہیں ہے کہ حقیقت میں چاند ہوا نہیں تھا اور حکومت نے چاند ڈکلیئر کر دیا اور آج یوم عرفہ ہے ہی نہیں، کل یوم عرفہ ہے، تو اس آیت کا تناظر بتا رہا ہے ان سب کا حج ادا ہو گیا، ان کا حج ادا ہو گیا۔ اس لیے فقہ کا مسئلہ ہے، اگر فاسق ظالم بادشاہ وقت آگے پیچھے کر دے اور جبرن حج کروا دے تو اس دن ان کا حج ہو جائے گا۔ یہ اب کفار مکہ نے وہ عہد توڑ دیا تھا، صلح حدیبیہ کی جو صلح ہوئی تھی، اب انہیں حکم ہوتا ہے منادی اذان من اللہ و رسولی، اذان دیتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے دینے والا۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، اعلان۔ یہ جو اذان دیتے ہیں نا یہ اسی سے ہے، اور قرآن میں اس کا کئی مرتبہ ذکر ہے، وَأَذِّنَا مُؤَذِّنٌ أَيُّتُ الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، سورہ یوسف میں ہے اذان دینے والا اذان دیتا ہے، قافلے والو تمہیں میں سے کوئی چور ہے۔ سورہ یوسف میں پورا ذکر ہے، اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر۔ اذان جو ہے بلانا ہے، کیا ہے؟ بلانا، اعلان ہے کہ آؤ جماعت کا وقت ہو رہا ہے، صف بندیاں ہو رہی ہے، آ جاؤ، اس لیے اس کو اذان کہتے ہیں۔ گزشتہ سال ربیع الاول شریف کے بیان میں پورا اذان کا میں نے خاکہ عرض کیا تھا، ابتدا اور اس کی الفاظ۔ تو منادی پکارتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن، کیا پکارتا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول تم سے بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، تو اے لوگو اگر توبہ کر لو۔ اب بنو بکر اور کفار مکہ جنہوں نے عہد توڑ دیا، اب ان سے کہا جا رہا ہے، پیچھے گزر چکا، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ، اب 4 مہینے زمین میں رہ لو اور غور و فکر کر لو کہ کیا کرنا ہے۔ اگر ایمان لے آئے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، اب مکہ میں مسلمانوں کا قبضہ آ گیا ہے، اب یا تو ایمان ہے یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ ان مشرکین سے 4 مہینہ۔ اور بنو بکر کا ایک قبیلہ تھا بنو دمرہ، یہ وہ قبیلہ تھا جس نے عہد نہیں توڑا تھا۔ حدیبیہ اور ان کے سارے آگے پیچھے کے جو شرائط تھے ان میں سے یہ قبیلہ جو تھا اس سے بھی چند شرطیں ہوئی کہ بھئی تم ہمارے مقابلے میں نہیں آؤ گے، ہم تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے، ہم اپنا کام کریں تم اپنا کام کرو، تم اپنے ہمارے حلیفوں پہ ہم پہ کوئی حملہ آور ہو تو پھر ہمارے مقابل کو تمہیں مدد نہیں دینی ہے، تم پہ کوئی مقابلہ کرے آمادہ ہو تو حملہ کرے تو ہم اسے مدد نہ دیں، یہ ساری شرطیں۔ تو اس قبیلے کا ایک چھوٹا سا قبیلے بنو زمرہ تھا، اس قبیلے زمرہ کے لوگوں نے عہد کو توڑا نہیں تھا، وہ بالکل نیوٹرل تھے، اپنے عہد پہ قائم تھے۔ تو ان کا جو عہد پورا ہو رہا تھا، ان کی جو صلح کی مدت پوری ہو رہی تھی، کمپرو کا وقت جو ختم ہو رہا تھا، اس میں 9 مہینے باقی تھے۔ اب کہا گیا دوسرے کفار 4 مہینہ اور یہ 9 مہینہ، اور یہ 9 مہینہ کے بعد ان کا شمار بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا کہ یا تو یہ ایمان لے آئیں تو بہتر ہے دنیا و آخرت میں، یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں، اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر منہ پھیر لو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے کہ اب یہاں سے نکل کر کہیں چلے جاؤ، یا یہ
کہ ہم تم سے عاجز آ جائیں، یا یہ کہ اب تم امن میں آ جاؤ. نہیں نہیں، اللہ کو تم تھکا نہیں سکتے ہو، وہ تھکنے سے پاک ہے. آج نہیں تو 4 مہینہ ہو گئے، 4 مہینے کے بعد بھی کسی صورت میں تم بچ گئے تو پھر تم پہ تلوار آ ہی جائے گی. آج نہیں تو ابو بکر کے زمانے میں، ان کے زمانے میں نہیں تو فاروق اعظم کے دور میں، مگر تلوار آئے گی. انکم غیر معجز اللہ، اللہ کو تھکا نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے اور اے کفار، اللہ تمہارے ہر حال سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ساری جو ہے چیزیں تیار کر کے رکھی ہے. قرآن کہتا ہے مکروا و مکر اللہ، وہ اللہ سے چالیں چل رہے ہیں، حضور سے چالیں چل رہے ہیں. مکر اللہ، اللہ ان کی خفیہ تدبیروں کو جاننے والا ہے، ان کی خفیہ چالوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ نے بھی تدبیر کر رکھی ہے، اس لیے آج نہیں تو کل. اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو. ان کو جلانے کے لیے لو خوشخبری سن لو. تمہارے لیے یہ ہے اگر ایمان نہ لائے تو پھر دنیا میں تو وبال ہے ہی کہ تلوار کے نیچے آؤ گے، اور آخرت میں وبال یہ ہے کہ کفر پہ مرنے والا دائمی عذاب کا مستحق ہے، دائمی عذاب. اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاملہ تھا، جن سے تمہارا صلح حدیبیہ، آپ کو یاد ہے نا پورے اتنے دنوں کی تفسیر، وہ ریپیٹ نہیں کروں گا. اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا. ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کمی نہ کی. اس سے مراد قبیلہ بنو زمرہ ہے. انہوں نے وعدہ نہیں توڑا تھا، ان سے جو کمپر ہوا تھا وہ اس پہ برابر کے قائم تھے، مگر فرق اتنا تھا کہ ان کی جو مدت تھی اس مدت کے ختم ہونے میں 9 مہینہ باقی تھا. یہ ثم لم ينقضوكم شيئا، پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہ کی. ولم يظاهروا عليكم احدا، اور تمہارے مقابلے میں کسی کو مدد بھی نہ دی کہ کوئی مسلمانوں کے مقابلے میں آیا اور وہ ان کا مقابلے میں والوں کو سپورٹ کرتا رہا. ہمارے مقابلے میں کسی کو مدد بھی نہ انہوں نے نہ کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو محبوب ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو. قبیلہ بنو زمرہ، اب ان کی جب مدت پوری ہو جائے، اب جب ان کی مدت پوری ہو جائے 9 مہینہ، تو یہ اور یہ کفار جنہوں نے عہد توڑا ہے پھر دونوں برابر ہیں. پھر دونوں کے لیے حکم ایک ہے، یا تو بلائی سے ایمان لے آؤ یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے. پرہیزگاری کا ایک بہت سارے چیپٹر ہیں. پرہیزگاری میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، نماز، نوافل، احسان، بھلائی، اخلاق، یہ سارے جو ہے تقوی اور متقین کی علامتیں ہیں. ان میں سے ایک متقین کی زبردست علامت یہ ہے کہ جو پرہیزگار ہوتا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. وعدہ خلاف قرآن میں تو جن کفار نے بھی وعدہ کر کے، اب اگرچہ وہ کفار ہیں، مشرک ہیں، مگر انہوں نے کبھی وعدہ کیا ہے اور وعدہ کر کے اگر انہوں نے نبھایا ہے تو قرآن میں ان کے وعدے کی بھی اہمیت کا اللہ نے اجاگر کیا. جبکہ وہ کفار ہیں، مشرک ہیں، مگر انہوں نے کبھی وعدہ پورا کر لیا ہے تو پھر ان کی بھی جو ہے ان کے اس وعدے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اس لیے سب سے بڑی تقوی، سب سے بڑا یہ ہے کہ جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا. اب وعدے کی الگ نوعیت ہے. ایک وعدہ اللہ سے کر کے آئے ہیں، الستُ بربکم قالوا بلا، اللہ نے کہا تھا بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے کہا تھا کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے. وعدہ ہوا، یہ تو سب نے وعدہ کیا ہے. آپ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، کفار نے کیا، مشرک نے کیا، مرتد نے کیا، بجرنگ دل والوں نے کیا، RSS والوں نے کیا، وشو ہندو پریشد والوں نے کیا، شیو سینا والوں نے کیا، ہم نے کیا، وہابی نے کیا، دیوبندی، سب نے کیا. سب نے وعدہ کیا ہے نا بھائی، قالو بلا کہہ کے. عالم کی ارواح تیار ہے، قیامت تک آنے والے لوگ وہاں پہ جمع ہیں، ایک بھی خارج نہیں ہے.
قیامت تک اگر آخری بچہ بھی اس دنیا میں جو پیدا ہونے والا ہے وہ بھی جمع ہے، اس کی بھی روح ہے، اور اس نے بھی کہا تھا الستُ بربکم کے جواب میں بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ اب اگر یہاں آ کر رب کی ربوبیت کا انکار کر دیتا ہے تو گیا وعدہ خلافی کیا ہے، اور کتنی زبردست کہ انسان اگر انسان سے وعدہ کرتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے تو برا ہے، ارے یہ تو رب سے وعدہ کر کے آیا بلا کہہ کے، اور پھر وعدہ ہی نہیں کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا تھا مولا ہم اس پہ گواہ ہیں، اور تو بھی گواہ رہنا کہ ہم نے وعدہ کیا، اقرار اقررنا، ہم نے اقرار کیا، اور اے اللہ تو ہمارے اس وعدے پہ گواہ۔ اتنا اسٹرانگ کمپیکٹ ہوا ہے۔ اب پھر ادھر آ کر اگر رب کے وعدے کو بھول جائے تو پھر بندے سے وعدہ توڑ دے تو عیب ہے، یہ تو رب سے وعدہ کر کے آیا ہے، مولا سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زمانہ اتنا گزر گیا ہے کہ پھر وہاں جو وعدہ کیا تھا اس کا سارا خاکہ دماغ سے ڈیلیٹ ہو گیا۔ وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر بات بھول جاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے کہ نہیں ہم لوگوں نے، قرآن کہہ رہا ہے، مگر بھول گئے۔ آپ کو یاد ہے آپ وہاں کیسے بیٹھے تھے، آپ کی روح کس حالت میں تھی، کس کے قریب میں تھی؟ نہیں ہے نا، مگر بعض صالحین کو یاد ہوتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہیں جا رہے تھے، چند بچے کھیل رہے تھے، وہ علاقہ اجنبی تھا، نیا علاقہ تھا، پہلی مرتبہ حضرت مالک بن دینار اس علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ آپ وہاں گئے، چند بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت مالک بن دینار جاتے جاتے ان بچوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ ان سارے بچوں نے جواب دیا، ایک بچہ بولتا ہے وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ حضرت کو تعجب ہوا، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، نہ اس بچے کو دیکھا نہ بچے نے مجھے کبھی دیکھا ہے، یہ کیسے جانتا ہے؟ بلایا تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے حضور آج سے نہیں، عالم ارواح سے جان رہا ہوں۔ کہ وہ کیسے؟ کہا جب اللہ نے کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ساری روحوں نے کہا تھا بلا اے مالک بن دینار۔ اس وقت جہاں میری روح تھی میرے قریب میں ہی اللہ نے آپ کی روح کو رکھا تھا، وہاں سے جان رہا ہوں۔ تو یہ بھی ہیں، یاد ہوتا ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں اے ابو بکر یاد ہے؟ کہاں یا رسول اللہ یاد ہے، بات ختم۔ صحابہ سمجھ نہیں پائے کیا یاد ہے، پوچھا ابو بکر کیا بتا رہے تھے؟ تو کہا حضور کہہ رہے تھے ابو بکر یاد ہے عالم ارواح میں جب اللہ نے الستُ بربکم کہا تھا تو میں نے جواب دیا تھا، اور ابو بکر یاد ہے میرے اور نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے پہلے تو نے بلا کہا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ یاد ہے میں نے کہا تھا۔ یہی ہے۔ تو اب اتنا وقت گزر گیا تو ہمارے دماغ سے یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہے، اس لیے علماء یاد دلا رہے ہیں۔ بھلے تم بھول گئے ہو مگر اللہ کی کتاب یاد دلا رہی ہے، احادیث کا درس یاد دلا رہا ہے، خطبہ یاد دلا رہے ہیں، تفسیر-ے-قران اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں تفسیر میں وہ سب یاد دلا رہی ہے کہ بھلے تمہارے دماغ میں وہ خاکہ نہ ہو مگر تمہارا رب کہتا ہے کہ وعدہ کر کے آئے ہو، اب اس پہ اٹل رہنا ہے، قائم رہنا ہے۔ اب اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اب وہ رب کا وعدہ ہے۔ ایک ہم نے رسول پاک سے وعدہ کیا ہے، حضور کا بھی وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ مرتے دم تک آپ کی عزت پہ جان نچھاور کریں، یہ حضور سے وعدہ ہے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ بھی عالم ارواح میں لیا تھا، اور اللہ نے یہ وعدہ تو عام سے نہیں خاص لوگوں سے لیا تھا، نبیوں سے۔ اے نبیوں کی جماعتیں میرا محبوب تم میں آنے والا ہے، اگر تمہارے دور میں تمہارے زمانے میں میرا آخری نبی آ جائے تو اللہ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّهُ لَتُؤْمِنُنَّهُ لَتَنْصُرَنَّهُ، تو ضرور تمہیں اس محبوب پر ایمان لے آنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ نبیوں سے وعدہ لیا گیا تو عام کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، تو ایک حضور سے وعدہ ہوا ہے۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ جب تک جان میں جان ہے آپ کی وفا پہ قائم، اور یہی ایمان ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، وہی مومن ہے جو حضور کی عزت پہ دل سے مر جائے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تم مرے دل سے۔
پھر حضور سے ایک وعدہ ہے، اس لیے سرکار نے وہیں پیچھے گزر چکا، حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا تھا، اور بیعت کی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا بیعت کی تھی، ان کے الفاظ احادیث میں ہے کہ بتاؤ اب ایمان پہ مضبوط رہنا ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور بہت ساری باتیں یعنی سارا اسلامیات اس میں آ گیا۔ تو کیا تھا، یہ حضور سے وعدہ ہے، اور انہی صحابہ کا وعدہ نسل در نسل، نسل در نسل اور زمانہ در زمانہ ہم تک پہنچا، اور ہم اس وعدے پہ قائم ہیں۔ اب جو ایمان والا ایمان پہ قائم ہے، حضور کی محبت پہ قائم ہے، سمجھو وہ اللہ کے وعدے پر بھی قائم۔ اب حضور سے وعدہ کیا ہے ہم لوگوں نے، ایک وعدہ ہم اپنے پیر سے کرتے ہیں جب مرید بنتے ہیں۔ پیر کہتا ہے نا، کلمہ پڑھاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں بولو جھوٹ نہیں بولوں گا، ناچ باجے گاجے تماشے حرام ان چیزوں سے دور رہوں گا، سنت نفل فرض واجبات کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا، بولو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ ہوتا ہے نا، پیر سے وعدہ ہوتا ہے۔ اب وعدہ کہیں بھی ہو، وعدے کی اہمیت ہے، مگر مومن کے لیے اس کے تقوی کی ایک اعلیٰ معیاری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کو پسند کرتا ہے جو وعدہ وفا کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے محبت پرہیزگاروں سے اس کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد وہ مومنین پرہیزگار ہیں جو وعدہ وفا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پرہیزگاریوں کے کئی حصے ہیں، بہت طویل اس پرہیزگاری کا خاکہ ہے، مگر ان میں سے ایک وعدہ وفا کا ہے۔ اسے جب وعدہ کرو تو پورا کرو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو نہ کہہ دو، تو نہ کہہ دو کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس کی اہمیت ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے جو وعدہ پورا کرتا ہے اس کے معاشرے میں عزتیں ہوتی ہیں، اور جو وعدہ وفا نہیں کرتا ہے، بد عہدی کرتا ہے، وعدہ شکن ہوتا ہے، اس کا نام، اس کی عزت، اس کا ویلیو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ گھٹا دیتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، یہ 4 مہینے رجب، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے اس کو اشہر حرم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرمت والے۔ اس زمانے میں یہ 4 مہینے کفار بھی اس کو حرمت والا سمجھتے تھے، یعنی ان 4 مہینوں میں کفار بھی جنگ نہیں کرتے، کسی کو مارتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے اللہ کے مہینے ہیں، جس کو اشہر حرم عزت والے مہینے کہا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے اے محبوب جب حرمت والے مہینے نکل جائیں اور ان کی مدت بھی ختم ہو گئی تو اب کیا کرو؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ۔ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں قید کرو اور ہر جگہ ان کی تاک میں بیٹھو۔ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کی گھاٹ میں، ان کی تاک میں بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور توبہ و ایمان کے بعد نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ توبہ کے بعد، نماز اور زکوٰۃ کی ادائی کے بعد اللہ فرماتے اب تمہارے دینی بھائی ہو گئے، اب ہو گئے تمہارے دینی بھائی۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو اب ان کا راستہ چھوڑ دو، اس لیے کہ جب توبہ کر لیے ہیں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے، اور اللہ اس کے عوض میں بخشتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے۔ تو یہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنْهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اور اے محبوب اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے، یہ بات کب کی کس کی تھی کہ چلو ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر جہاں ملے پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جا، ایمان نہیں لاتا، اگر نرم ہو گیا، اللہ فرماتا اے محبوب اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی آپ سے پناہ مانگے،
اجر ہوں، آپ اسے پناہ دو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وہ آیا ہے اور آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اے محبوب، جن کفار کا زمانہ امن ختم ہو گیا اور ان کا قتل اب درست ہو گیا، اس وقت ان میں سے کوئی آئے، اس لیے آئے کہ آپ سے ذرا ہم سنیں کہ آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ دین ہے کیسا، ہم ایسے کیسے قبول کریں، ہم آئیں آپ کے پاس سیکھیں دین۔ اللہ فرما رہا ہے اگر امن کا دور ختم ہو گیا، ان کی مدت ختم ہو گئی، اب ان سے لڑنا ہے، مگر پھر بھی ان میں سے کوئی آپ کے پاس آ جائے اور یہ کہے کہ آپ جس دین کی طرف دعوت دیتے ہو ہم ذرا دیکھیں تو صحیح وہ دین کیسا ہے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں، سنائیے آپ کو اسلام جو لائے ہو وہ کیسا ہے۔ اللہ فرماتا حتی یسمع کلام اللہ، آپ کے پاس آئے یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنیں، ثم ابلغہ، پھر جو ہے اس جگہ، اس کی پناہ کی جگہ اس کو پہنچا دو۔ آپ کے پاس آیا، آپ کی اخلاق دیکھے، آپ نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی اور آپ نے جو دین اسلام بتایا اس اسلام کو اس نے دیکھا، ہاں اب اسے موقع دو، اور اب جب وہ یہ ساری چیزوں سے فارغ ہو گیا قتل نہ کرو، محبوب انہیں پھر ان کی جگہ پہنچا دو۔ دیکھیں امن والا دین ہے کہ نہیں ہے، یہ ان کی جگہ پہنچا دو، ثم ابلغوا، پھر اسے اس کی جگہ پہنچا دو۔ چلو سنا، اسلام معلوم ہو گیا، محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا، چلو ان کی جگہ پہنچا دیا، اب پھر وہ اپنے ملک میں، اپنے دیار میں پہنچ جائے، اب پھر دیکھو کہ پھر اگر وہاں پہنچنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا ہے، اب اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، تب اس کا قتل روا ہے۔ اب ورنہ اسے آؤ بٹھاؤ، سنا، اور پھر جب سن لے تو آرام سے پہنچا دو۔ ثم ابلغوا ما منہ، پھر اسے اس کی پناہ کی جگہ پہنچا دو۔ کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ نادان لوگ ہیں، ایسے اسلام نہیں اترے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ ایسے دیکھ کے اسلام لے آتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اسلام یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے، انہم قوم لا یعلمون، بے شک یہ نادان لوگ ہیں۔ آپ کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آ کر اسلام کو سمجھیں گے، اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں گے، پھر ان کے دل پہ اسلام کے لیے ایک چمک پیدا ہوگی۔ پھر جب ان کا مدت زمانہ ختم ہو جائے آپ کے پاس بیٹھنے کا، پھر انہیں ان کی جگہ پہنچا دو۔ اب دیکھو ایمان لے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لے آ رہا ہے تو پھر یہ وہی حکم میں شامل ہے جو دوسرے مشرکین ہیں، اسی حکم میں یہ شامل ہوگا۔ اب آگے اسی طرح کا یہی مضمون آگے والی آیت کریمہ میں جاری ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد، اے محبوب مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس عہد کیوں کرو؟ عہد اللہ کے پاس ان کے لیے کیسے ہوگا؟ الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ، تمہارا عہد مسجد حرام کے پاس ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ کے